الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات نے 20 نہیں 50 مرتبہ سنا ہوگا. اکثر لوگوں کو ترجمے کے ساتھ یاد ہوگی. اللہ کے اس ارشاد کے مطابق اللہ نے ہر قوم اور امت میں رسول بھیجا، اور ہر رسول کی بنیادی تعلیم ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت کا مشترکہ دعوت کا خلاصہ یہی تعلیم ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور طاغوت سے بچا جائے، یعنی شرک سے محفوظ رہا جائے. ہم یہ بات مختلف دلائل کی روشنی میں سنتے رہے ہیں کہ انسان اور جن کی پیدائش کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، یعنی اس کی توحید اور توحید کے تقاضوں کو، یعنی اوامر و نواہی کو پورا کرنا ہے اللہ کے حکم کے مطابق. یہ ہماری پیدائش کا مقصد ہے. اس مقصد پر پورا اترنے والا جنت میں جائے گا، اس سے منحرف یا مخالفت کرنے والا جہنم میں جائے گا. گویا جنت اور جہنم بھی اسی کے لیے بنی ہے. تمام انبیاء کی تعلیم کا آغاز اسی سے، ان کی تعلیم کی بنیاد اسی پر، قرآن اور قرآنی تعلیمات اسی کے مطابق نازل ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ امت کو دنیا اور کائنات کو اللہ کی طرف سے لے کر پوری ایک جامع مکمل شریعت پہنچائی، لیکن آپ کی تعلیمات میں بھی سب سے زیادہ واضح بنیادی تعلیم مکی دور میں تو سب سے زیادہ اسی پر جو ہے توجہ اور تعلیم کا ارتکاز کیا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو اور شرک سے بچو. 13 سال کی مکی زندگی میں بنیادی عقائد کے ساتھ، بنیادی طور پر عقائد کے ساتھ آخرت، رسالت اور اس سے پہلے توحید پر زور دیا گیا. مدینہ میں اسلامی معاشرہ بننے کے بعد احکامات اور تفصیلات آئی، لیکن ان زمانوں میں بھی، کسی زمانے میں بھی، یہاں تک کہ وفات تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی تعلیم پر زور دینا نہیں چھوڑا. آپ جس وقت حضرت عائشہ، بخاری مسلم کی حدیث میں حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ جس وقت آپ پر کو شدید بخار تھا، بے چینی تھی، آپ اپنے چہرہ انور پر چادر ڈالتے اور پھر کھولتے جب دم گھٹنے لگتا. اس حالت میں، کیفیت اور بے چینی کی حالت میں بھی آپ نے کہا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ کی لعنت ہے یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنی قبروں کو مسجد بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا، شرک کا اڈا بنا لیا. یہی سے غلو اور شرک کے راستے کھلتے ہیں اور شرک کے عمل کا آغاز ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت بھیجی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ منع کر رہے تھے، وہ اشارہ کر رہے تھے کہ اب میری بھی قبر وجود میں آنے والی ہے، میری قبر کو مسجد نہ بنانا، اور آپ نے واضح طور سے اس کی تعلیم بھی دی. آپ نے وفات تک پوری سیرت طیبہ پڑھیے، کبھی شرک کے ہلکی سی بو باس کو بھی برداشت نہیں کیا. لوگوں نے آ کے آپ کو خطاب کیا، اے ہمارے رسول، اے ہمارے سید، ہاں آپ ہم میں ایسے ایسے ہیں. آپ نے فوراً روکا کہ یہ جو تم پہلے کہہ رہے تھے وہی کہو. لا یستہوینکم الشیطان، شیطان تم کو بہکا نہ دے، ہوا میں مبتلا نہ کر دے کہ تم کو میرے بارے میں غلو پر مجبور کر دے یا الگ راستے پر لے کر چلا جائے. آگے آپ نے آخری جملہ فرمایا کہ لا احب ان ترفعونی فوق منزلتی الذی انزلنی اللہ، کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم مجھے اس مقام سے اونچا اٹھاؤ جس پر اللہ نے مجھے رکھا ہے. یہ آپ کی اتنی شدید تعلیمات، اور ہم اور آپ، ابھی میں دہرا رہا ہوں تو یہاں سب کہیں گے کہ یہ مضمون تو ہم بار بار سنتے ہیں،
لیکن اس کے باوجود آپ غور کیجئے، عالم اسلام کا آج حال دیکھیے تو سب سے بڑی مصیبت جو عالم اسلام پر چھائی ہوئی ہے وہ عقیدے کی خرابی ہے۔ عقیدے میں توحید کا نقص، بگاڑ، توحید کی ضد اختیار کر کے لوگ اپنی دینداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ دین پر ہیں۔ شرک کی، غیر مسلموں کی بات نہیں کرتا، مسلمانوں میں، عالم اسلام میں جو مسلمان کہلانے والے طبقات، مکاتب فکر اور مسالک ہیں، میں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ شرک کی کون سی شکل ہے، کون سی صورت ہے تاریخ میں، دنیا میں پائی جانے والی جو مسلمانوں میں نہیں پائی جاتی۔ یہ پھونک جھاڑ، گنڈا تعویذ، جادو ٹونے سے لے کر قبر پرستی، شخصیات، بزرگوں، یہاں تک کہ پتھروں، درختوں کو سجدہ کرنا، ان کے ساتھ الوہیت اور عبادت کا تعلق رکھنا، ہر چیز مسلمان کہلانے والے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ دنیا کا سب سے گھناؤنا شرک جو یونان کے فلاسفہ سے چلا، ہاں بعض عیسائیوں نے قبول کیا، ہندوؤں کے شنکراچاریہ نے اختیار کیا اور اس کو فروغ دیا، وہ بھی ہمارے ہاں مسلمان کہلانے والے طبقات میں پایا جاتا ہے۔ وحدت الوجود، حلول، اتحاد۔ کیسے؟ ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کیا مولانا صاحب، علماء کرام توحید کرتے رہتے ہیں، پوری امت نے، ہمارے یہاں لوگ مذاق اڑاتے ہیں تحریکی، مسلمانوں کا یہ حالات ہے اور یہاں شرک اور توحید کی بات کی جاتی ہے، اصول ثلاثہ پڑھایا جاتا ہے، کشف الشبہات سے سمجھائے جاتے ہیں، تو کیا پڑھایا جائے؟ بازار کا بھاؤ بتایا جائے، گیہوں چاول کی بات کی جائے، آٹے دال کی بات کی جائے، کس بات پر امت کی اصلاح موقوف ہے؟ اللہ نے بتایا، تمام رسولوں کی تعلیم اور اسوہ ہے کہ عقیدے پر زور دیا جائے، پوری زندگی سنورے گی۔ اس کی اصلاح ہو گئی تو پوری زندگی کے ہر کام کی اصلاح ہوگی۔ عقیدہ اگر بگڑا ہے تو آپ اصلاح معاشرہ کی کتنی بھی کوشش کر لیں، کامیاب ہو ہی نہیں سکتی وہ کوشش، طے شدہ بات۔ نبوی منہج یہی ہے، اور اسی منہج پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کام کیا، اصلاح کی، تو دور جاہلیت، دنیا کی سب سے بڑی جہالت اور جاہلیت، دنیا کی سب سے بڑی تہذیب اور بہترین معاشرے میں تبدیل ہو گئی۔ پوری انسانی تاریخ میں اس سے بہتر یا اس کے جیسا معاشرہ نہیں ملتا جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے پیدا ہوا، صحابہ کی شکل میں۔ کس سے؟ عقیدے کی اصلاح سے، تربیت سے۔ اس سے آج ہم متنفر ہیں، کوئی حکومت کی بات کر رہا ہے، کوئی فضائل پھیلا رہا ہے، عقیدے کی بات مت کرو۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں اسی تمہید میں، تمہیدی طور پر، کہ ایک طرف دین کی یہ بات بالکل واضح ہے کہ سب سے زیادہ زور، بنیاد جس پر صرف کی گئی ہے، قوت صرف کی گئی ہے، توحید اور شرک کے معاملے پر زور دیا گیا، اور یہ طے ہے کہ دنیا سے لے کے آخرت کی تمام بھلائیاں، اچھائیاں توحید پر موقوف، اور دنیا اور آخرت کی تمام برائیاں، خرابیاں شرک پر کی بنیاد پہ کھڑی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا مسلمانوں کے حالات جو دیگرگوں ہیں، اس کی جڑ بنیاد شرک ہے، کفر اکبر ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا زور دینے کے باوجود، قرآن و حدیث کی تعلیم کے اتنے واضح ہونے کے باوجود، کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں میں اس طرح سے شرک عام ہو گیا؟ مسلمان کہلانے والے قرآن حدیث کی ماننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، پھر بھی شرک کر رہے ہیں، ناقابل قبول نظر آتا ہے۔ بہت سے لوگ اس کو سوال کرتے ہیں، یہ اختلاف کیسے ہوا؟ تو اس کی وجہ، جیسے جیسے اسلامی تاریخ آگے بڑھی، آپ پڑھیں گے تو آسانی سے سمجھ میں آئے گی کہ پہلے کچھ لوگوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں افراط و تفریط، اور خاص طور سے آپ کی تعریف اور تعظیم میں غلو اختیار کیا، آپ کو حد سے بڑھانے کا راستہ اختیار کیا کہ آپ کا جب یہ مقام ہے، آپ سے محبت ہونی چاہیے، تو جو جائز ضروری محبت ہے، جو حد ہے، اس سے شیطان نے آگے بڑھا دیا۔ یہ بہت آسان ہے شیطان کے لیے۔ دنیا میں جتنی بھی گمراہیاں ہیں، اس کی ایک بنیاد، بہت بڑی بنیاد، غلو ہے۔ انبیاء صالحین سے محبت ہوتی ہے، ان کا ایک مقام اور عقیدت کا ایک دائرہ ہوتا ہے، شیطان نے بس اس عقیدت اور محبت کو تھوڑا سا آگے بڑھا دیا، ان کا جو مقام تھا اس سے اونچا اٹھا دیا، عزیر کو اللہ کا بیٹا، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنوا دیا، نعوذ باللہ۔ بزرگوں کو ان کے مقام سے بڑھا کر رسولوں کے مقام پہ، کہ امام ویسے ہو گئے جیسے نبی ہوتا ہے، نبی نے شریعت دی، ہم امام سے لے رہے ہیں، نبی کی بات آئی تو اس کو رد کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ کوئی بات ہوئی نہیں ہے، اتنے لوگ کر رہے ہیں تو کیا غلط ہے؟
مدرسے چل رہے ہیں، علماء ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، دکانیں چل رہی ہیں، تو کیا غلط ہوگا؟ سمپل بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، کتنی واضح بات میں نے کی، لیکن اس پر کتابیں ملے گی آپ کو دونوں طرف سے۔ تو ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں غلو کیا گیا، آپ بشر نہیں ہیں، آپ نور ہیں، اس سلسلے میں جھوٹی حدیثیں، جھوٹی حکایتیں گڑھی گئیں، آپ حاضر ناظر عالم الغیب، جن چیزوں کی واضح طور سے تردید قرآن و حدیث نے کی، جگہ جگہ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، مجھے بندہ کہنا، عبدہ معبود نہیں۔ قرآن نے جگہ جگہ اس کو دہرایا، یہ قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ جو اللہ اور رسول کہہ رہے ہیں اس کو گستاخی کہہ رہے ہیں، اور جو خود بنایا اس کو جو ہے تعظیم کہہ رہے ہیں۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ معاملہ ہوا تو بعض میں کچھ گروہوں نے معاملہ اور آگے بڑھایا، اہل بیت کی محبت، پھر بزرگان دین، صالحین، اولیاء، ان کو ان کے مقام سے بڑھانے والا معاملہ کیا گیا۔ اب کبھی بدعت اختیار کی گئی، کبھی خرافات کی شکل میں، اور کبھی یہ شرک بنتا گیا۔ یہ جو میں نے 2-3 جملے کہے نا، اس کی تفصیل میں جائیں تو ایک لمبی تاریخ ہے جس کا جمعہ کے خطبے میں موقع نہیں ہے۔ اور پھر یہ اس چیز نے مسلمانوں میں بھی دین، اسلام، قرآن، حدیث کو ماننے کے باوجود شرک، بدعت، خرافات کو عام کر دیا۔ ان میں 2 بنیادی سبب لوگوں نے، بعض علماء نے بیان کیا۔ ایک تو اسلامی صحیح عقیدے سے جہالت، قرآن حدیث سے دوری، جہالت وہی ہے، اصلی عقیدے سے جہالت اور دوری، جہالت کا عام ہونا۔ اور دوسری ایک بڑی وجہ جو داخلی اور خارجی سازش سے جڑی ہوئی ہے، وہ ہے ایک عقیدہ فکر، مکتب فکر جس کو ہم تصوف اور صوفیت کہتے ہیں، اس کا فروغ پانا اسلام، عالم اسلام میں یا مسلمانوں کے بیچ، یہ بہت بڑی گمراہی اور گمراہیوں کا نتیجہ ہے۔ بہت وقت کم رہتا ہے جمعہ کے خطبے میں، میں اپنی بات اس کے بارے میں کہوں، اس سے بہتر ہے ہلکی پھلکی تاریخ کے کچھ نکات آپ کو بیان کروں۔ مجھے یقین ہے کہ بہت سارے لوگ تصوف کے اصلی چہرے سے واقف نہیں ہیں۔ اگر وہ واقف ہوں گے اس قسم کی باتیں، یا جب بیماری کا ذکر کیا جاتا ہے تو کچھ لوگوں کے ذہن و دماغ میں آتا ہے کہ کیا اختلافی مسئلہ چھڑے، کسی نبی کی دعوت بغیر شرک، کفر اور مخالفین کے رد کے پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ جو ایسی دعوت دیتا ہے مسلمانوں میں، یہ پہچان لکھ لیجئے دماغ میں، کوئی ایسی دعوت دیتا ہے جس میں کسی کی مخالفت نہ ہو تو وہ دعوت اسلام ہے ہی نہیں۔ آپ توحید بولو گے تو شرک کا رد ہوگا، آپ سنت پھیلاؤ گے تو بدعت کا رد ہوگا، یہ طے ہے۔ اچھے ہوں گے تو برے مخالف ہوں گے، برے رہو گے تو اچھے مخالف رہیں گے۔ یہ سوچنا کہ ہم کسی کا رد کریں اور شرک کا رد کرنا چھوڑ دیں، مطلب نبی کا طریقہ چھوڑ دیں، تو آپ مسلمان کیوں ہیں؟ آپ کے کچھ فرائض اسلام لانے کے بعد ہوتے ہیں کہ نہیں؟ برائی کو روکنا ہاتھ سے، زبان سے، دل سے، بچوں کو بھی یاد ہے۔ بیان کرو تو کہیں گے مولانا تو بات، لیکن کوئی کرتا ہے کیا؟ یاد ہے، عمل ہے۔ اب جس برائی کو روکنا ہے اس میں سر فہرست شرک ہے۔ اب اس کو بولے اختلافی مسئلہ، اختلافی کوئی مانے نہ مانے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس بیماری کا علاج کیا جائے، نہیں کیا تو ہم بچ نہیں سکتے۔ تو ایک بڑی وجہ میں نے عرض کیا تصوف کی ہے۔ تصوف، اس کا سرسری سا تذکرہ ہم کرتے ہیں کہ اس کی شروعات، الفاظ اور اس سب کی تحلیل کا موقع نہیں ہے۔ اس کی شروعات کیسے ہوئی؟ عام طور سے آپ موسوعہ، انسائکلوپیڈیا اور دوسری جگہوں میں دیکھیں گے تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ تصوف کی شروعات جو ہوئی وہ زہد اور عبادت میں زیادتی کے نام پر، کچھ لوگوں نے روحانیت اور دینداری اختیار کرنے کے نام پر یہ دیکھا کہ لوگ دنیا داری اور دنیاوی مشاغل میں زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں، منہمک ہو جاتے ہیں، اور دین اور دین کے تقاضوں اور روحانیت کو، اخلاق کو فراموش کرتے ہیں، تو اس کے مقابلے میں اس پر توجہ دی۔ اور وہ بھی ابتدا جب ہوئی تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ ایک انفرادی معاملہ تھا، جو تعریف کی جاتی ہے کہ کچھ لوگوں میں انفرادی۔ اب جیسے اس کو آپ حدیث سے جوڑیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 صحابہ نے آ کے اللہ کے رسول کے بارے میں پوچھا، عبادت پوچھی ام المومنین سے۔ پھر اس کے بعد ایک نے کہا کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا، کبھی سوؤں گا نہیں۔ ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی بے روزہ نہیں رہوں گا۔ ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، عورتوں سے نہیں ملوں گا۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہے۔ یہ ایک انفرادی طور سے عبادت کا جوش،
اور اس میں غلو کا مزاج ایک نیک لوگوں میں آ جاتا ہے. بعض صحابہ میں آیا, یہ انفرادی بات تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا, آپ نے جا کے ان کی اصلاح کر دی کہ میں سوتا بھی ہوں, جاگتا بھی ہوں, ہاں نماز بھی پڑھتا ہوں رات میں, عورتوں سے شادی کی ہے ان کے حقوق ادا کرتا ہوں, روزہ بھی رکھتا ہوں, بے روزہ بھی رہتا ہوں, یہ میرا طریقہ اور سنت ہے. تو جو میری سنت سے ہٹے گا میرا اس سے تعلق نہیں ہے, وہ میرے راستے پہ نہیں ہے. حدیث آپ جانتے ہیں. تو اس قسم کی بات میں بھی کچھ مزاج آیا, اور اہل علم نے لکھا کہ ان میں یہ معاملہ ہوا کہ عبادات میں استغراق زیادہ اختیار کیا, اور شروع میں جب اس میں بدعت اور غلو پیدا ہوا تو ایسے واقعات شروع میں بیان کیے جاتے تھے کہ قرآن کے سننے سے ان کے اوپر بے ہوشی طاری ہو رہی ہے, کوئی مر جا رہا ہے. اس کو بھی علماء حق نے رد کیا ہے اور کہا کہ صحابہ کرام, علامہ ابن تیمیہ اور دوسروں نے لکھا کہ صحابہ کرام اور سلف میں آپ یہ چیز نہیں پائیں گے کہ قرآن سننے کے بعد دل پھٹ گیا, بے ہوشی آ گئی, سن کر جو ہے اس طرح کی کیفیت جو اہل تصوف بیان کرتے ہیں, یہ نہیں ہوا. ایسی خبریں جب بعض صحابہ موجود تھے, اس قسم کی انفرادی خبریں ہوئی تو اس پر نکیر کی. حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق اور دوسرے بعض صحابہ سے اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں کہ رد کیا اس کا. محمد ابن سیرین رحمہ اللہ, انہوں نے رد کیا. سلف نے ایسی چیزوں کا رد کیا. لیکن یہ ابتدائی دور میں جو انفرادی چیز تھی آگے چل کر اجتماعی بنتی گئی. یہ سرسری اگر آپ تحقیقی مطالعہ کریں تو اس کے پیچھے باطنیہ کی باقاعدہ سازش ملے گی. باطنیہ جنہوں نے اپنے آپ کو چھپا کر اپنے آپ اندر کے مسلمان اور اسلام کے خلاف رہے اور ظاہر میں مسلمان, جیسے عبداللہ بن سبا نے صحابہ کے زمانے میں کیا تھا. انہوں نے دیکھا کہ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا, باقاعدہ میٹنگیں ہوئی, کوئی طریقہ اختیار کیا جائے جسے اندر سے گھس کے اسلام کو, مسلمانوں کو کھوکھلا بنایا جائے. تو باطنی طریقہ اختیار کیا گیا. اس میٹنگ میں شرکا میں مجوس بھی تھے, مزدک ایک مزدہ اور مزدک ایران کا ایک مذہب ہے, زرتشت بھی تھے, یہود بھی تھے, اور مسلم دشمن جو کئی عناصر اس میں سر فہرست روافظ بھی تھے. ان لوگوں نے مل کر اس قسم کی پلاننگ کی, باطنیہ کا وجود کیا, اس کو وجود بخشا کہ گھسا جائے, اسلام کا نام لیا جائے, اور پھر یہ کہا جائے کہ قرآن کا جو ظاہری معنی ہے یہ علماء وہ بیان کرتے ہیں, اس کا جو باطنی معنی ہے ہم اسے اختیار کریں گے, بیان کریں گے, اصلی دین وہ ہے, یہ مغز ہے, اور یہ لوگ چھلکے میں پڑے ہیں. آگے ابھی تعارف ہوگا. شریعت الگ ہے, طریقت الگ ہے, یہ الگ کیا ان صوفیوں نے بعد میں انہی کی سازش کے تحت. قرآن حدیث کو پیچھے مت پڑھو, پیر صاحب کے سلسلے کے پیچھے پڑھو. اور کسی پیر کو آپ نے دامن تھام لیا تو کوئی بھی گناہ کرو معاف کر دیا جائے گا, جنت میں جانے کی گارنٹی. رات میں نے درس میں بیان کیا, اللہ کے رسول اپنے قریبی رشتہ داروں کو پکار رہے ہیں, اے عباس, اے صفیہ, اے فاطمہ, یہ مت سمجھنا اللہ کے رسول میرے چچا ہیں, میرے بھتیجے ہیں, میرے والد ہیں, قیامت کے دن میں کسی کے کام نہیں. نبی یہ کہہ رہے ہیں, اور صوفی یہ کہہ رہا ہے سلسلہ پکڑ لو, کچھ بھی کر لو, حلال کھاؤ, حرام کھاؤ, شرک کرو, بدعت کرو, جنت میں لے جانے کی گارنٹی. قرآن حدیث کی ضرورت نہیں ہے, اس پر شریعت پر عمل کی ضرورت نہیں ہے, موقوف کر دیا پورے دین کو. اور اچھائی, نیکی, تزکیہ, شرافت کے لباس میں یہ ظاہر ہوا. یہ عبادت کا لباس اوڑھ کر, اور دنیا کی جتنی بھی بدعت ہے ایسے ہی ہوتی ہے. ہر بدعت اچھائی کے قالب میں آتی ہے, اور بدعت اور بدعتی فرقہ یہ دماغ میں رکھیے گا. ہمارے ہاں لوگ اچھائیاں ڈھونڈے کہتے ہیں ان کے ہاں تو اچھائی بھی ہے نا. ان کے ہاں دنیا کا کوئی مذہب آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں اچھائیاں نہ ہو. یہ نکال لو کہ میں, کچھ لوگ بولتے ہیں کہ میں اس میں اہل حدیث ہوں, اس میں تبلیغی ہوں, فلاں کام میں یہ جماعت کا ہوں, فلاں عمل میں یہ ہوں. یہ صحیح نہیں ہے. گائے بھی گابن, بیل بھی گابن. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, علماء نے لکھا ہے کہ آپ کا منہج حق ہونا, صحیح پر قائم رہنا اس بات پر موقوف ہے کہ آپ سچائی کا ساتھ دینے کے ساتھ ساتھ غلط منہج کا رد کریں. اس کے بغیر آپ کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا ہے نا. ہاتھ سے, زبان سے, دل سے نہیں روکا تو اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں. وہ حدیث میں ہے نا, رد کرنا ہے. قرآن حدیث کہہ رہی ہے. اب آپ غور کیجئے کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کوئی بھی بدعت شروعات میں اچھائی کی شکل میں آتی ہے. اور شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کی یہ بات میں دہراتا ہوں, یاد رکھنا ہمیشہ کہ دنیا میں جتنے بھی بدعت ہیں یا جتنے غلط مسلک ہیں, جو گمراہ فرقے ہیں, مذہب ہیں, وہ اپنے ساتھ اچھائیاں اور کچھ حق باتیں بھی رکھتے ہیں. اگر حق نہ ہو باطل کے ساتھ, بدعت کے ساتھ کچھ سنت نہ ہو,
تو اس کو فروغ اور رواج مل ہی نہیں سکتا. لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس کی اچھائی کا چہرہ بتایا جاتا ہے, تبھی وہ فروغ پاتا ہے لوگوں میں. تو یہ جتنا ہم کو دکھتا ہے نا کہ ان کے اندر اچھائی بھی ہے, وہ ذکر و اذکار کرتے ہیں, وہ تو ایسا کرتے ہیں, وہ تو نیکی اور شرافت کی بات کرتے ہیں, اور آپ رد کر رہے ہیں ان کا. علامہ امام احمد بن حنبل سے کسی نے کہا کہ بدعتیوں کا آپ اتنا شدید رد کرتے ہو, ان کے اچھائیاں بھی تو ہیں. امام احمد نے کہا کہ ہمیں اللہ نے اس کا مکلف نہیں کیا کہ لوگوں کی اچھائیاں گناتے پھریں, اس کا مکلف کیا ہے کہ لوگوں میں اگر خطا ہے, غلطی ہے, تو اس کی اصلاح کریں, اس کا رد کریں. غلطی دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ صحیح کرو. یہ بولنے کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کے اندر یہ خوبی ہے. ہاں, عبداللہ بن زبیر حمیدی, امام بخاری کے استاذ, یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلم سے جہاد کرنے سے زیادہ افضل ان مسلمانوں سے جہاد کرنا ہے جو بدعت میں مبتلا ہے, کیونکہ اگر غیر مسلم کو حکومت ملے گی تو اسلام کو نہیں بدلے گا, یہ بدلے گا.